اللہ کے ولی، ولی واو لام یہ، ولی کہتے ہیں قریب کو، قریب، نیئر. تو اللہ کے ولی کون ہیں؟ اللہ کے قریب کون ہیں؟ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نافرمانی چھوڑ کر اللہ کا قرب حاصل کر لیا ہو. ایسے لوگوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم ہے. کیوں؟ خوف مستقبل کا ہوتا ہے. اللہ کے ساتھ جب دوستی ہو جائے انسان کی تو انسان کا مستقبل محفوظ ہو جاتا، انشورنس ہو جاتی، پھر کوئی فکر نہیں ستاتا. اور غم ماضی کا ہوتا ہے، جو ہو چکا اس پہ غم ہوتا ہے. اللہ کے ولی کو ماضی کا غم بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا یہ یقین ہے کہ ہر فیصلہ، ہر چیز جو ہوئی ہے اللہ کے اذن سے ہوئی ہے، اللہ کی مرضی سے ہوئی ہے. اور اللہ کا ولی اللہ کی مرضی پہ راضی ہوتا ہے. جو اللہ کی مرضی پر راضی ہو جائے، جو اللہ کی رضا پر راضی ہو جائے، اس کے لیے پھر کوئی غم نہیں. جو اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جائے کہ یہ قسمت کا حصہ تھا، یہ تقدیر میں لکھا ہوا تھا، ایسا ہونا تھا، میں اسے ایکسپٹ کرتا ہوں، تو غم نکل جائے گا. غم اس وقت ہوتا ہے، تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب آپ اللہ کے فیصلوں کو قبول نہیں کرتے. آپ چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں، اللہ اپنی مرضی کے مطابق کرنا چاہتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا نا کہ خوشی کا اصل کانسیپٹ کیا ہے. خوشی انسان کو کب حاصل ہوتی ہے؟ جب اس کو اس کی مرضی کی چیز حاصل ہو جائے تبھی خوشی ہوتی ہے نا. جب انسان اللہ کی مرضی، اللہ کی رضا پہ راضی ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کو خوشی نصیب ہو جاتی ہے. تو سمجھتا ہے اللہ کا فیصلہ میرا فیصلہ، وہ اللہ کی رضا پہ راضی. پھر کوئی چیز اس کو مل جائے تو اس پر بھی خوش ہے کہ اللہ نے دی ہے. کوئی چیز چلی جائے تو وہ ناراض نہیں ہوتا، اس کے دل میں اللہ کے خلاف شکوے شکایات نہیں آتے، کہتے یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس نے لے لی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو غم کس بات کا رہے گا؟ پریشانی اور دکھ کس بات کا؟ پریشانی تو اس کو ہوتی ہے جس میں چیزیں اس انسان کی مرضی کے خلاف جا رہی ہوں. تو اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں، ہر غم دور ہو جائے. ریلیکس ہونے کا، مطمئن ہونے کا یہی راز ہے کہ جو مل جائے تو صبر شکر، اور جو نہیں ملا اس پر بھی صبر شکر. اللہ نے نہیں چاہا، کوئی بات نہیں، میں اللہ کے فیصلے پہ راضی ہوں. اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی نہ ہو اور چیزوں کو اپنی مرضی کے مطابق دیکھنا چاہیں، وہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، ان کی زندگی میں کوئی خوشی نہیں آ سکتی. کیونکہ یہ زمین اللہ کے مرضی اور پلاننگ اور ڈیزائن کے مطابق بنی ہے. اس میں جو کچھ ہے اس سب میں اس کا حکم چل رہا ہے. پھول پتے اس کے حکم سے نکلتے ہیں، سورج اس کے حکم سے چمکتا ہے، ہوائیں اس کے حکم سے چلتی ہیں، بارشیں اس کے حکم سے برستی ہیں. اس میں آپ کا حکم کہاں ہے؟ ہر چیز تو اس کے حکم سے کام کر رہی ہے. تو جہاں آپ اپنا حکم چلانے کی فکر میں ہیں اور اپنی مرضی کے مطابق حالات بدلنے کی فکر میں ہیں تو پھر وہ نہیں بدل سکتے. پھر آپ کو پریشانی اٹھانی ہوگی، اور پھر آپ کہیں گے کہ کیسے پتا چلے کہ اب اللہ کی مرضی کہاں ہے اور ہماری مرضی کہاں تک جا سکتی. کوشش کریں، آپ اپنی طرف سے جس چیز کو بہتر سمجھے اس کے لیے کوشش کریں. کوشش کا نتیجہ آپ کی مرضی کے مطابق نکل آئے تو بھی خوشی کی بات، نہ نکلے تو بھی پریشانی کی بات نہیں، کیونکہ اللہ نے نہیں چاہا. آپ نے کوشش کر لی، نہیں ہوا، کوئی بات نہیں. بعض اوقات لوگ بیٹے کی خواہش میں ہوتے، بیٹی پیدا ہو جاتی، پھر ان کو بیٹا چاہیے تھا، وہ نہیں ہوئی، بیٹی ہو گئی، اب وہ غمگین ہو رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں، دکھی ہو رہے ہیں. کیوں ہو رہے ہیں؟ ذرا سوچیں کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوئے. حضرت مریم کی والدہ راضی ہو گئی تھی، پھر اللہ نے ان کو راضی کر دیا اور فرمایا لیسا ذکر کالانثی، تم بیٹا چاہتی تھی، بیٹا وہ نہیں کرے گا جو بیٹی کرے گی، پریشانی کی کیا ضرورت ہے. اسی طرح انسان اولاد چاہتا ہے، اللہ نہیں دینا چاہتا، اب وہ پریشان ہے، دن رات پریشان ہے، کیوں نہیں ہو رہا، اور دنیا کے سب فکر بھولیں، بس سارا فکر اسی میں آ کے. پریشانی اس لیے کہ اللہ کے فیصلے پر راضی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، جس کو چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے، اولاد سے محروم کر دیتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ نہ ہو، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ یعنی اس کا نہیں مطلب دعا نہ مانگے. حضرت زکریا علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے تھے،
مانگتے رہے. کل پرسوں میری ملاقات ہوئی، میری ایک جاننے والی تھی، بہت سال سے میں ان کو مل رہی ہوں، کچھ 7-8 سال گزشتہ سے. تو کچھ عرصہ سے وہ درس میں کم آ رہی تھی، تو میں نے کہا آپ کو کم دیکھتی ہوں، کیا وجہ ہوئی؟ کہنے لگی کہ اللہ نے مجھے 18 سال بعد جڑواں بچے دیے ہیں. شادی کے 18 سال بعد بیٹا بیٹی جڑواں. تو اب آپ دیکھیں کہ اللہ نے 18 سال آزمایا اور پھر دے دیا. مانگتے رہے ہوں گے اور اللہ نے دے دیا. اب آپ دیکھیں کہ اگر وہ 18 سال پریشانی میں گزار کے کوئی کام نہ کرتے تو اپنی زندگی ضائع کر دے. تو اس خاتون کو ہمیشہ میں نے اچھے کاموں میں مصروف پایا. ٹھیک ہے، جب تک نہیں ہوتے انسان اپنے اس وقت، صلاحیت، اس قوت، طاقت کو کسی اچھے کام میں لگا دے. وہ نہیں ملا، کسی اور طرف سے نیکی کما لے. حضرت عائشہ کی بھی تو اولاد نہیں تھی، ان کی تو ایک روایت نہیں ملتی کہ جس میں انہوں نے کسی ایک پریشانی کا اظہار کیا ہو کہ یا رب مجھے تو نے کیوں نہیں اولاد دی. کیا ان کا دل نہیں چاہتا ہوگا؟ چاہتا ہوگا. انہوں نے اپنی ساری انرجیز دوسری طرف لگا دی. بہت سے یتیم بچے پالے انہوں نے، بہت سے یتیم بچے، ان کی کیئر کرتی تھی، لک آفٹر کرتی تھی. اگر اللہ نے ایک طرف سے کام کرنے کا موقع نہیں دیا تو دوسرا کوئی اور کام اختیار کر لیں، لیکن اللہ کی رضا پہ راضی ہو جائیں. اگر راضی نہیں ہوں گے اور مستقل پریشان ہوں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا، نقصان ہو جائے گا. اور نقصان یہ کہ جو وقت اور قوت اور فراغت آپ کو ملی بچے نہ ہونے کی شکل میں، وہ ضائع کر دیا آپ نے. تو جب بھی ہمیں کچھ ملتا ہے وہ ملنا بھی آزمائش ہے، اور جب نہیں ملتا تو نہ ملنا بھی آزمائش ہے. اور دونوں حالتوں میں اطاعت پر قائم رہنا ہی کامیابی ہے. اگر ایک دروازہ بند ہو گیا ہے تو باقی تو کھلے ہیں نا. ہم کیوں اسی پہ کھڑے ہو گئے کہ جب تک یہ نہیں کھلے گا ہم دوسرے سے نہیں جائیں گے اندر. دنیا میں کیا ہوتا ہے، آپ کہیں جاتے ایک دروازے پہ بہت رش ہوتا ہے تو عقل مند لوگ وہاں کھڑے نہیں رہتے، وہ فوراً دیکھتے اچھا کون سا راستہ خالی ہے، کہاں جاؤں. مثلاً آپ دیکھو کئی جگہ دعوت ہوتی، سارے لوگ ایک ہی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے باقی ٹیبل خالی پڑے رہتے، کسی کو توفیق نہیں ہوتی ذرا آگے بڑھ کے تو دوسرے پہ چلا جائے. عموماً پبلک کا رجحان یہ ہوتا ہے. تو پانی پینا ہے، کولر کے پاس کھڑے ہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ آگے بڑھ کر اس کو ایک جگ بھر لیں اور سب کو گلاس میں ڈال کے سب کو بھگتا دیں. سلیقہ ہی نہیں ہے زندگی میں، وقت کو استعمال کرنے کا طریقہ ہی نہیں ہے، چیزوں کو آسان بنانے کا ڈھنگ ہی نہیں ہے ہمیں، کیونکہ اس میں تھوڑی سی ایفرٹ لگتی ہے، ذرا سا قدم آگے بڑھانے کی ضرورت، اور وہ ہم بڑھانا نہیں چاہتے. اب جیسے آپ دیکھیں موٹر وے پہ جاتے ہیں، سروسز ہیں، تو وہ پبلک ٹوائلٹ اگر یوز کرنا پڑے تو لوگ عموماً پہلے کو ہی کرتے ہیں نا، نمبر 1. میں ہمیشہ آخری کو جا کے کرتی ہوں کیونکہ وہ سب سے صاف ہوتا ہے. صرف چند قدم آگے چلنا پڑتا ہے کیونکہ وہاں تک جانے میں کوئی زحمت گوارا نہیں کرتا. تو اب اگر ہم زندگی کی چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کہ اگر یہاں راستہ بند ہو گیا ہے، یہاں چیز نہیں مل رہی، تو کوئی یہی زندگی ہے، اس سے آگے بڑھیں اور جہاں اور چانسز ہیں، جو اور کام آپ کر سکتے ہیں وہ کر لیں. تو یہاں پر بھی غم اور خوف سے نجات حاصل کرنا ہی اصل کامیابی ہے، اللہ کے دوستوں کی نشانی ہے. اللہ کے دوستوں کی نشانی، اگر آپ ان 2 چیزوں سے آزاد نہیں تو آپ اللہ کے دوست نہیں. بہت بڑا فتویٰ دے رہی ہوں. اپنے اپنے دلوں کا جائزہ لیں اور اپنے آپ کو آزاد کریں ان دونوں چیزوں سے. ہر روز دل کا جائزہ لیا کریں، کوئی غم تو نہیں اٹکا ہوا، کوئی خوف تو نہیں ہے، کیونکہ خوف انسان کی صلاحیتیں چھین لیتا ہے، انسان کی قوتوں کو ختم کر دیتا ہے. اور اسی طرح غم بھی انسان کو بیکار بنا دیتا ہے. خوف اور غم کی ضرورت ہے انسان کے اندر، لیکن خوف اللہ کا رکھے اور کافی ہے وہی، اور غم ان نعمتوں کو ضائع کرنے کا کریں جو کر چکے ہیں آپ، جو اوقات، اور آئندہ وہ نہ کریں. جو چانسز ہم گنوا بیٹھے ہیں نا ایک دفعہ، اب آئندہ نہ گنوائیں ان کو. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون.